خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اس دین کے پہنچانے میں بہت سے طبقوں کا اپنا اپنا کردار ہے، لیکن سب سے زیادہ کردار وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ انہوں نے براہ راست حضور کو دیکھا ہے، آپ کی شخصیت کو سمجھا ہے، آپ پر قرآن اترتے دیکھا ہے، آپ کو نماز پڑھتے نمازیں پڑھاتے دیکھا ہے، وہ آپ کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، اور آپ کی جو محنت ہے وہ صحابہ ہے۔
اگر آج میں کسی استاد کے اسٹوڈنٹس کو برا کہوں تو در حقیقت میں برائی استاد کی کر رہا ہوں. میں کسی باپ کے بچوں کو غلط کہوں تو میں ان کے باپ کو برا کہہ رہا ہوں. صحابہ وہ ہیں اللہ نے جنہیں حضور کی صحبت کے لیے چنا اور جنہوں نے حق رفاقت ایسا ادا کیا کہ کوئی اس طرح سے وفا نہیں کر سکتا جو وفا کی داستان صحابہ نے رقم کی. مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی کے مالکات ہو، کوئی اپنی آنکھ بند کر لے، نہ قرآن مانے نہ حدیث مانے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے اور جو احادیث رسول کو حجت قرار دیتا ہے تو اس کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پوری امت کے لیے ایمان کا معیار ہے. قرآن کریم میں ہے فَإِنْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے. اللہ نے کہا ان سے کہو اگر ایسے ایمان لاتے ہو جیسے ابو بکر ایمان لایا ہے تو میں مانوں گا. بعض لوگوں نے کہا ہے الناس سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، یا عام بھی رکھیں تو مراد حضرات صحابہ ہیں. اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے قیامت تک کے مومنین کے لیے. جنہوں نے مکی زندگی میں حضور کا ساتھ دیا کیا وہ جھوٹے تھے؟ مکی زندگی میں کیا مل رہا تھا؟ وہاں تو مصائب کے پہاڑ تھے. جو کلمہ پڑھتا گویا اپنے آپ کو آگ میں دھکیلنا ایک جیسا ہوتا تھا. بلال حبشی کو دیکھیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، جنہیں مکے میں برسی مار کے شہید کر دیا گیا. کیا یہ لوگ بھی مسلمان نہیں تھے؟ جنہوں نے حضور کے کہنے پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، حضور کے کہنے پر اپنا وطن چھوڑ دیا، مکے جیسا شہر کو چھوڑ دیا، گھروں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. جو حضور کہتے گئے یہ لوگ کرتے گئے تو کیا یہ جھوٹے لوگ تھے؟ جھوٹوں کی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں. جب بدر کا معرکہ پیش آنے والا تھا آپ نکلے تو تھے ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگ بھاگ کے چلے گئے اور مکے سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے آیا حضور سے مقابلہ کرنے کے لیے. اب حالات بدل گئے. اب صرف اس لشکر کا تعاقب نہیں تھا، باقاعدہ جنگ ہونا تھی. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تشریف فرما ہوئے راستے میں 313 تھے، یہ نکلے تھے قافلے کے تعاقب کے لیے. اب جنگ ہونے جا رہی ہے. فرمایا ایھا الناس اشیروا الیہ، لوگوں بتاؤ کیا کرنا ہے، واپس چلیں یا لڑیں؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے سبحان اللہ. یہ ایسا عجیب انسان ہے کہ جو بھی معاملہ آتا ہے سب سے پہلے صدیق کا نام ہوتا ہے. سب سے پہلے بخاری شریف کی روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی ہوگا جب جنت میں جانے لگے گا تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے ہم حاضر ہیں اور ہماری سعادت ہے آپ ہم سے گزر کے جنت میں داخل ہوں. تو صدیق نے کہا حضور کیا کہتے ہیں اس شخص کے؟ تو آقا نے فرمایا صدیق ارجو ان تکون منہم، سنو کوئی اور ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، تم تو ایسے ہوگے. خیر تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور آپ جو چاہتے ہیں کریں، لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے. بھرپور تعاون کو یقین دلایا.
جب یہ اپنی رائے دے کر بیٹھے آپ نے پھر وہی فرمایا ایھا الناس اشیروا الیہ، لوگوں مجھے رائے دو، مشورہ دو۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کی جو صدیق اکبر نے کی۔ پھر وہ بیٹھے، آپ نے پھر فرمایا۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ سبحان اللہ، انہوں نے کمال کر دیا، کہا حضور آپ ہمیں جو کہیں گے ہم کریں گے، ہم موسیٰ کے لوگوں جیسے نہیں ہیں جو کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جاؤ آپ اور اپنے رب کو لے کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن نقاتل عن یمینک عن شمالک من فوقک من تحتک، حضور ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے ہو کے لڑیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں گے پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، ہم پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے۔ آپ حکم کریں گے دریا میں کود پڑو، ہم دریا میں کود پڑیں گے۔ حکم کریں گے آگ میں چھلانگ لگا دو، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ جو مال ہمارے پاس ہے حضور وہ ہمارا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے۔ جو آپ رکھیں گے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہوگا، جو آپ ہمیں واپس کر دیں گے وہ ہمیں کم عزیز ہوگا۔ آپ کا چہرہ چمک اٹھا۔ چاند کی روشنی کیا ہوتی ہے جو آقا کے چہرے کی چمک ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مقداد بن اسود بیٹھے، پھر بھی آپ نے کہا لوگوں مشورہ دو۔ صحابہ سمجھ گئے کہ آپ نے رائے لی ہے۔ یہ سب رائے لینے والے مہاجرین ہیں، وہ ہیں جو مکے سے ساتھ آئے ہیں۔ ابو بکر بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، عمر بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، مقداد بن اسود بھی ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہ جو مدینے والے مقامی لوگ ہیں یہ بھی تو کوئی رائے دیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الانصار کہلاتے تھے، انصار کے سردار تھے، سبحان اللہ، انہوں نے شاندار تقریر کی اور حضور کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، اور پھر بدر میں وہ تاریخی کامیابی حاصل کی کہ تاریخ انسانیت اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کہتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ حضور یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں نا، یہ ایسے ہیں انہوں نے جو جو وعدہ کیا تھا ہر وعدہ پورا کیا ہے۔ صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه، کچھ تو وہ ہیں جو اپنا مقصد پا چکے ہیں، جان شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ومنهم من ينتظر، اور کچھ وہ ہیں اس انتظار میں ہیں کون سا موقع آئے ہم حضور کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیں۔ وما بدلوا تبدیلا، قرآن کہتا ہے یہ ذرا بھی نہیں بدلے ہیں۔ جس دن انہوں نے جو وعدہ کیا تھا آخری دم تک اس وعدے پہ قائم رہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم نے ایمان ان سے سیکھا ہے، ہم نے اذان ان سے سیکھی ہے، ہم نے قرآن ان سے سیکھا ہے، نبی کی ادائیں ان سے لی ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے امت کے پاس کچھ بھی نہیں بنتا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ مصطفیٰ سے ملنا ہے تو مصطفیٰ کے یاروں کے ذریعے ملنا ہوگا۔ ان کو نکال دیں تمہیں ہر طرف ابو جہل اور ابو لہب نظر آئے گا، دین نظر نہیں آئے گا۔ اور جو شخص صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، تو میں نہیں کہتا، میں نے بھی حدیث پڑھی ہے اور آپ ہر جمعے وہ حدیث سنتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو در حقیقت وہ مجھ سے محبت ہے جو میرے صحابہ سے ہو رہی ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو اصل وہ بغض مجھ سے ہے جو صحابہ سے ہو رہا ہے۔ اور ویسے ہی جو کسی کے بچے کو برا سمجھتا ہے، بچے سے بغض رکھتا ہے، تو دراصل اس کی دشمنی ماں باپ سے ہوتی ہے جو بچے پہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی اصول لاگو ہوگا۔ اس واسطے میرے دوستو، جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی
صدیق اکبر کو بلا بھرا کہہ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں اس کے اندر کا یہ بغض ہے اور اندر کا یہ نفاق ہے جو ظاہر ہو رہا ہے. اور قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر, اور یہ لوگ جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں یہ کم ہے جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. پچھلے دنوں ایک عورت نے جو حضرت فاطمہ کا بڑا نام لیتی ہے, پتہ ہے فاطمہ تو وہ ہے زندگی بھر کسی اجنبی نے اس کو دیکھا نہیں تھا, آج تمہارا چہرہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور تم اپنے آپ کو فاطمہ سے منسوب کرتی ہو, شرم آنی چاہیے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا اے علی بتائیے سب سے بہتر عورت کون ہے, تو علی نے کہا میں فاطمہ سے پوچھ کے آتا ہوں, یہ ان کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے. حضرت فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ مجھ سے سوال ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے, تم بتاؤ, یہ تمہارا مسئلہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے علی جا کے ان سے کہہ دو کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کی نظر کسی غیر مرد پہ نہ پڑی ہو اور کسی غیر مرد کی نظر جس کے چہرے پہ نہ پڑی ہو. ان فاطمہ کی بات کرتی ہو. حضرت فاطمہ سبحان اللہ سارا ایمان قربان ہو جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. فاطمہ کو کون مانتا ہے وہ تو کل پتہ چلے گا, فاطمہ کا پیروکار کون ہے وہ تو کل پتہ چلے گا. اور یہ الزام دیا کہ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ سے وہ باغ چھین لیا تھا, یہ کیسی باتیں کرتی ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم مقدمہ کر رہے ہیں, تم آؤ عدالت میں. یقین کریں شیعہ سنی تمام کتب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے جو کیا تھا صحیح کیا تھا. اب وقت ختم ہو رہا ہے, میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جمعے پہ اس پر کچھ بتایا جائے, ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے اس الزام کی حقیقت کیا ہے. جس شخص کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, غار میں جو 3 راتیں حضور کے ساتھ رہا ہو اور آج مزار میں حضور کے ساتھ سو رہا ہو, وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ زندگی میں ہر کسی پر اعتماد ہو سکتا ہے. صدیق میں کوئی ایسی بات ہوتی رب مزار میں تو ساتھ نہ سونے دیتا, وہ غار کا بھی ساتھی ہے, وہ مزار کا بھی ساتھی ہے. پھر علی نے کبھی صدیق کے بارے میں زبان نہیں کھولی. خدا کی قسم پڑھیے حسن نے, حسین نے, عباس نے, ابن عباس نے, اہل بیت میں سے کسی ایک فرد نے بھی صدیق کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولی. وہ تو ایک تھے, شیر و شکل تھے. آج جو ان کے بارے میں زبان کھولتا ہے نہ وہ صدیق کا ہے نہ وہ علی کا ہے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. اور اتفاق اور اتحاد تبھی ہوا کرتا ہے جب بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے. کوئی میرے باپ کو گالی دے اور مجھ سے گلے ملے, میں اسے گلے ملوں گا؟ حکومت کو چاہیے ایسے لوگوں کو پکڑا جائے, ان پہ مقدمات چلائے جائیں جو جنت. اور یاد رکھیے اگر ہم ایمان کو کلوز کرنا شروع کریں, پیچھے جانا شروع کریں, تو سب سے پہلے ہمیں نظر آئے گا ایمان ہے اور صرف صدیق اکبر ہے. جب حضور کے علاوہ ایک کلمہ پڑھنے والا تھا وہ کون تھا؟ صدیق تھا. اس کو نکال دے ایمان سے. رب نے حضور کے ساتھ قبر میں سلا دیا, تم اس کو ایمان سے نکال رہے ہو اور اپنے ایمان کی خیر مناؤ. صدیق سچا ہے, سچا رہے گا اور سچے اس کا ساتھ دیتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا بھی غلام بنائے, اہل بیت کا بھی غلام بنائے, اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور کے حوض کوثر پہ پہنچائے. واخر دعوانا الحمدللہ.